بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے شروع کرنا ہے۔ میں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس سے ذرا ایک آیت پہلے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ تم قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف پڑے، او الوالدین، یا والدین کے خلاف پڑے، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ یہ اب سورہ نساء کے آخر میں جو میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی تھی کہ ایک ضمیمہ ہے، اپینڈکس، اس میں آپ کہیے کہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلے میں تو یہ تھا کہ وہ جو یتیم بچے اور ان کی مائیں یا بہنیں جن سے ایک خاص مصلحت کے لیے نکاح کرنے کے نتیجے میں یہ سوال اٹھا کہ کیا ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور تبصرہ کیا۔ اب سوال یہ دوسرا ہے جو منافقین کی طرف سے اٹھایا گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ہماری طرح کے ہی تو لوگ ہیں، سو کیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں بھی وہ رویہ اختیار کریں کہ جو رویہ ہم نے مشرکین کفار کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ Why should they not be treated differently؟ تو یہ ان کے اس بیان کا اب جواب ہے، تبصرہ دیا جا رہا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کی کہ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ انصاف پر قائم رہو، بلکہ انصاف کرتے ہوئے تم کو اگر گواہی دینی پڑے لوگوں کے سامنے تو تب بھی انصاف ہی کو اختیار کرو۔ انصاف بنیادی آپ کہیے اصول ہے، بنیادی قدر ہے کہ جس کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی اکٹھ کلیکٹیوٹی صحیح نہیں ہو سکتی، اور انسان دین کو بھی صحیح طرح سے اختیار نہیں کر سکتا۔ جو انصاف نہیں کرتا وہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ امانت اور عہد کے معاملے میں کھرے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کا کوئی دین نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انصاف پسندی ہی ہے کہ جو انسان کو امانت دار بناتا ہے، انسان کو اس کے معاہدوں، اس کے پرومسز، وعدوں کو پورا کرواتا ہے۔ تو
یہ بنیادی خوبی اگر نہیں ہے تو انسان دین میں مخلص نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن انصاف پھر بھی نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. ہماری پرسنالٹیز میں وہ اسلام نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنا زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ اس انصاف کے نتیجے میں جو تم کرو گے اور جو اس کی گواہی دو گے اس کی زد تم پر پڑے، تمہاری ذات پر پڑے، تمہاری فیملی پر پڑے، اوِل والدین یا والدین پر پڑے، والاقربین یا رشتہ داروں پر پڑے. انسان انصاف کیوں نہیں کرتا؟ انسان سچ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اس کو نقصان ہوگا، اس کی ذات کو نقصان ہوگا، اس کے گھر والوں کو نقصان ہوگا، والدین کو ہوگا، رشتہ داروں کو ہوگا. عام حالات میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے، تو میں بتا دوں گا میرا نام خالد ظہیر ہے. تو اس سچ بولنے میں تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں سچ نہ بولوں عام حالات میں؟ سچائی، انصاف، دیانتداری، امانت داری، عہد کی پابندی، یہ تو ٹیسٹ ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کسی مصلحت پر زد پڑتی ہے، آپ کے گھر والوں کی کسی مصلحت پر زد پڑتی ہے، والدین، رشتہ دار. یہ ہم دیکھیں گے اگلی سورہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 8 میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں یہ فرمایا، یہاں تو یہ کہا نا کہ چاہے تم کو نقصان ہو، تمہارے والدین کو نقصان ہو، تمہارے رشتہ داروں کو نقصان ہو. وہاں یہ کہا گیا کہ کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. یعنی چاہے انصاف کرنے کے نتیجے میں تمہارے دشمن کو فائدہ ہو تب بھی انصاف کرو. آنیسٹ ٹو گاڈ، اس کرائیٹیرین پر جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے دید و پیش میں، ہم بالکل اس میں فیل ہیں، فیلیور، ایبسولوٹلی فیلیور. کوئی ہمارے اندر متعصب لوگ، ہم جس گروپ کو جوائن کر لیا اسی کے گن گانے لگے، جس کو کی مخالفت کر لی اس کی مخالفت کی، اللہ رحم کرے. کوئی انصاف نہیں. بات کرتے ہیں ناانصافی کی بات کرتے ہیں، کسی سے دوستی ہے تو اس کے مفاد کی بات کریں گے. کیا چکر ہے اس میں؟ آئی ڈونٹ نو. مطلب یہ اتنی پریشان کن بات ہے، اتنی شرمندگی کی بات ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ان دونوں آیات کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انصاف کرو اور انصاف کی گواہی دو اللہ کی خاطر. یعنی تم ایسے چیمپئنز بن جاؤ انصاف کے کہ دوسرے لوگ آ کے تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ یار انصاف یہ ہوتا ہے. اگر آپ کو انصاف دیکھنا ہے تو یہ انصاف ہوتا ہے. بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ یہ بات لوگ بہت سے غیر مسلم ویسٹرن معاشروں کے بارے میں کہتے ہیں. مطلب آئی ایم شیور کہ ویسٹرن معاشرے جب دوسرے ممالک سے ڈیل کرتے ہیں تو ناانصافی کرتے ہیں، ناٹ آل، مگر اپنے اندر ان کے انصاف ہوتا ہے. اگر یہ بیسک وصف نہیں ہے ہمارے اندر تو اسلام کیا ہے؟ وہ پھر ایک ظاہری وہ ہے، ریچولز ہیں، کچھ کریڈ ہے، اچھا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ روح وہ خالی ہے، اس لیے کہ
ہم ناانصافی کرنے والے ہیں. وی آر انفیئر پیپل. ہم جب گفتگو کرتے ہیں ہمیں اس بات پر پریشانی نہیں ہوتی کہ یار ہم انصاف پر مبنی بات کر رہے ہیں، مطلب ایگزیجریشن. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایگزیجریٹ کرتا ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دا پرسن از ٹاکنگ ایبسولوٹ شیئر نان سینس، اور لوگ پسند کرتے ہیں. اور لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر وہ کوئی آپ کا فار سم ریزن باس ہے، سینئر ہے، کچھ ہے، چاپلوسی کرتے ہیں، ایگزیجریٹڈ تعریف کرتے ہیں. انصاف کدھر ہے؟ نام بہت لیتے ہیں انصاف انصاف انصاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والو تم انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہاری اپنی ذات پر زد پڑے، تمہارے والدین کے انٹرسٹس پر زد پڑے یا رشتہ داروں کے. وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، امیر ہو یا غریب، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے. یعنی اس معاملے میں کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی امیر سے ڈیل کر رہے ہیں یا کسی غریب سے کر رہے ہیں. ایکچولی آپ اللہ سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو اصل میں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. بیکاز دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اللہ کا ایک بندہ ہے. وہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک امتحان بن کر آیا ہے. تو کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بات یہ ہے کہ ان دونوں سے زیادہ واللہ اولا بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ بھائی ان سے انصاف کرنا ہے اللہ کے لیے. وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ آتا ہے نا کہ ایک کوئی صاحب تھے جو اپنے غلام کو مار رہے تھے، مارے چلے جا رہے تھے. انہوں نے پیچھے سے آواز سنی کہ اللہ کو تم پر اس غلام سے زیادہ اختیار ہے. جتنا اختیار تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، تمہارے رب کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے. تو پلٹ کے دیکھا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ ڈر گئے، وہ کانپ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس غلام کو ابھی آزاد کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر یہ نہ کرتے تو تم جہنم میں جاتے. مطلب تم بدتمیز آدمی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس بندے کو مار رہے ہو. یار یہ خدا کا بندہ ہے. سو یو آر ڈیلنگ ود گاڈ. سو جب ہم ناانصافی کرتے ہیں، کسی کو چکر دیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیچھے کچھ ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، تو اصل میں یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. تو چاہے غریب ہو کوئی، چاہے امیر ہو، جس کے ساتھ تم ڈیل کر رہے ہو، اللہ زیادہ حقدار ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اس لیے تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ، حق سے ہٹ جاؤ. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے تم عدل اور انصاف کو مت چھوڑو. کیونکہ انصاف کو کیوں آدمی چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی خواہش ہوتی ہے اپنے قریب کے لوگوں کی. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ کرو گے کہ حق اور انصاف کی بات کو
تو تم بگاڑو گے یا اعراض کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی کترا کے نکلنے کی کوشش کرو گے، پہلو بچانے کی کوشش کرو گے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ مطلب بندے کو اگر یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ ناانصافی کر رہا ہے تو وہ اپنے رب کو کیا مان رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی پرفیکٹ ہوتا ہے، آدمی میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اہل ایمان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ انسسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا ضمیر کیوں نہیں ملامت کرتا؟ بندہ غلط بات کر کے مطمئن کیسے رہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ناانصافی کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے اور پھر اس کے بعد مطمئن رہے؟ سو فرمایا کہ تم جو مرضی کرو، تم چاہے بگاڑ پیدا کرو، کوئی توڑ مروڑ کرو، زبان سے کوئی گڑبڑ کرو، یا انصاف کرنے کا جب موقع ہے تو غائب ہو جاؤ، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے آپ کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر کہ جو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اتاری اس سے پہلے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آیت ہے، اس میں وہی ورب آمنو اور اسی ورب کا وہ جو فعل امر ہوتا ہے آمنو، دونوں کو بیان کیا، ایسے کہ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ جو تم ایمان لائے ہو، سچا ایمان لاؤ۔ یعنی ایمان لانا ایک تو وہ ہے کہ جو آپ نے بس اپنے آپ کو مسلمانوں کے رجسٹر میں شامل کر لیا، لیکن یہ تو نقطۂ آغاز ہے، اصل میں تو اس کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے کیریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان لاؤ، یعنی سچا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر کہ جو اس نے اہتمام کے ساتھ اتاری، اور اس کتاب پر کہ جو اس نے اتاری اس سے پہلے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی ایمان جو مطلوب ہے وہ سچا مخلصانہ ایمان ہے، جس میں اللہ کو ماننا ہے تو ایسے ماننا ہے کہ جیسے کہ اس کو ماننا چاہیے، اس کی صفات ہیں، ان صفات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں اور آپ دھاندلی کر رہے ہیں، تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کی پلاننگ پرفیکٹ ہوتی ہے، یہ آپ مانتے ہیں، لیکن روزانہ صبح و شام ٹیں ٹیں کرتے رہتے ہیں، چڑچڑے ہیں۔ آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے آپ کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے کمپلینٹس کی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ۔ ارے بھائی، آپ ایک حکیم خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایک وائز گاڈ کو
جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یار، اپنی غلطی کو دیکھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اپنے اندر کی اس بے چینی کو ٹھیک کرو. سو بلیو ان گاڈ، بلیو ان ہم پراپرلی. اس کی صفات دیکھیں اور اس کی صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. خدا رحمان و رحیم ہے، آپ اس کے آگے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اینڈ سو آن. اسی طرح سے اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحی کے ذریعے سے جو آپ کو دین ملا ہے، آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. مطلب اس نے فرشتے اتارے جن کے ذریعے سے کتاب نازل کی اپنے پیغمبروں پر، انہوں نے کتاب آپ کے سامنے پیش کی، اینڈ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار اتاری ہوگی بٹ یو نو واٹ، میرے پاس کچھ اور دوسری چیزیں ہیں جن سے میں زیادہ انسپائر ہوتا ہوں. اور آپ نے وہ دلچسپی نہیں لی جو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ملنے والے دین میں دلچسپی لینے کا حق تھا. یہی انکار ہے. اسی طرح سے آخرت کا جس نے انکار کیا، یعنی آخرت رخی زندگی نہیں گزاری. آخرت رخی زندگی کیا ہے؟ کہ آپ زندگی میں جو کچھ کریں اس میں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو طے کرنا ہے. ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے. جھوٹ کے ساتھ پیسہ ہے، شہرت ہے، پاپولیرٹی ہے، سچ کے ساتھ غربت ہے اور لوگوں کی مخالفت ہے. مگر سچ آخرت کا رخا ہے، آخرت کی طرف ہے. جھوٹ دنیا پرستی ہے. سو آخرت کو ماننے کا مطلب ہے آخرت کو ترجیح دینا، پریفر کرنا. سو جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، فقط طلّہ ضلالًا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیغفر لہم کہ ان کو معاف کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا، سیدھے راستے کی توفیق دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر کفر کیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان وہ احساس ہے کہ یہ بات صحیح ہے. سو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ٹھیک لگ رہی ہے مجھے بات، یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب دنیاوی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اپنی منمانی، اپنی مرضی، اور ایز اف دیر از نو میسج دیٹ ایگزسٹس، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد کسی موقع پر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بات تو صحیح ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر اور ٹیمپٹیشن آتی ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایسے بڑھتے ہیں کہ پھر واپس مڑنے کا نام نہیں لیتے. یہی ایمان اور کفر ہے.
ہم تو دوسرے غیر مسلموں کو کافر قرار دے کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اس آیت کا کیا کریں گے کہ ایمان لانے کے بعد کفر ہے، یعنی مسلمان ہیں، پیدا ہو گئے یا کسی طرح سے وقتی طور پر کسی تاثر کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے، مگر پھر محسوس ہوا کہ نہیں، مجھے کہیں اور زیادہ آسانیاں مل رہی ہے، اور مجھے دوسری جو نیریٹیوز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ان سے زیادہ میں انسپائرڈ ہوں، تو ٹھیک ہے۔ آئی مین ٹو بگن ود آدمی ایکسپلور کرتا ہے اور کوشچن کرتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ یہاں جس چیز کو کفر قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ انٹلیکچولی اسٹرگل کر رہا ہے، بلکہ وہ بات کو مان چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اپنی دنیا کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ اس بات کو جو اس نے مانا ہے، اللہ کو، آخرت کو، رسالت کو، وہ اس کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کرتے ہیں، جن کا یہ رویہ ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، جیسے اس زمانے میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ دوستیاں شروع ہو گئیں، اور اس میں بہت آگے بڑھ گئے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معاف کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کبھی راستہ دکھائے گا، کیونکہ راستہ دکھائے جانے کے مستحق تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ان کی کوئی جینون پرابلمز ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور اس سٹرگل میں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایمان قبول کیا، اور معلوم ہوتا ہے وہ بھی ایسی کیجولی کیا، اور اس کے بعد جب ان کو دوسری جانب زیادہ فائدے نظر آئے، ٹیمپٹیشنز نظر آئیں، تو ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھی، وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی وہ روش جاری رکھی کہ جو ایمان کے منافی تھی۔ فرمایا بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دیں ان منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا اہل ایمان کو چھوڑ کر، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کا انکار کر رہے تھے اور اس کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ان میں جا جا کے بیٹھتے تھے، ان سے دوستیاں کرتے تھے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا وہ ان میں جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یہ جان لے اچھی طرح سے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک جانب پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور دوسری جانب ان کے ساتھ بھی ہیں۔ ایک سٹرگل شروع ہو چکی ہے اللہ کے پیغمبر کے پیغام کے پہنچنے کے نتیجے میں
بعض لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہیں، اس پیغام کو مان رہے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ ان کے ساتھ بھی دوستیاں آپ رکھتے ہیں اور ان کو بھی آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے عزت ملے، عزت چاہتے ہیں، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مخالف، اللہ کے پیغام کے مخالف لوگ ہوں، آپ اس پیغام کے ماننے والے ہوں اور آپ جا کے ان کے ساتھ دوستیاں کریں؟ یہ جو اس طرح کی آیات ہیں، اس کا کوئی تعلق عام غیر مسلموں کے ساتھ دوستی سے نہیں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے دین کے مخالف تھے، انسلٹ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو obviously اگر کوئی شخص ہمارے دین کا مذاق اڑائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں یہ بات پہلے سے نازل ہو چکی، وہ نازل کر چکا اللہ تعالیٰ، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات نہ شروع کر دیں۔ انکم اذا مثلہم، تم اس صورت میں انہی کی طرح ہوگے، یعنی اگر تم ان میں بیٹھے رہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 68 میں بیان کی تھی، یہاں اس کا حوالہ دیا کہ یہ مت کرو۔ یہ ہم پہلے تمہیں بتا چکے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بیہودہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان میں نہ بیٹھو۔ یہ ہم پہلے تمہیں بتا چکے، اور تم ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ ہو ان ساری چیزوں میں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اگر اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہوگا، کوئی مخالفت کرتا ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جائے اور آپ مسکراتے رہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی گزارش کر دوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بالکل کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو تقاضا کیا ہے اس موقع پر، وہ یہ ہے کہ تم نے اس موقع پر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور یہ بتایا کہ بعد میں دوبارہ تم واپس آ سکتے ہو۔ یہ سورہ انعام میں اس کو بتایا گیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ریئیکشن ہوتا ہے دین کے مذاق اڑائے جانے پر یا بلاسفیمی پر، یہ بھی ایگزیجریٹڈ ہے، اس لیے کہ قرآن کا بتانا یہ ہے کہ اس وقت آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں رہ سکتے۔ مگر کیا ڈیسنٹ تعلیم ہے کہ اس موقع پہ آپ نہ ہوں، بعد میں آپ بے شک آ جائیں۔ ہمارے ہاں تو مار دھاڑ اور قتل و غارت سے کم کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے زیادہ ان واقعات میں دلچسپی ہے کہ جن واقعات کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت تھی، کیا حقیقت تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کی کچھ مثالیں ہیں، جس کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ جائے
لیکن قرآن مجید نے جو یونیورسل طریقہ ہدایت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ پھپتیاں چست کر رہے ہیں. دے آر ناٹ آسکنگ کوشچنز، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں، بلکہ وہ باقاعدہ اس کو جانتے ہیں سب کچھ کیا ہے، ٹارگٹ کر کے وہ ریڈیکیول کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر تم اس موقع پر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے، انکم اذم مثلہم، تو تم اس صورت میں انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تم انہی کے درمیان انہی جیسے مانے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ان منافقوں اور ان کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تمہارے اوپر کوئی آفت آئے اور تمہیں نقصان ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، چنانچہ جب اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم بھی اس میں شریک رہے، ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، ہمیں بھی مال غنیمت ملنا چاہیے. وَإِنَّ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے، یعنی ان کی جیت ہوتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں تھے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں، ہم نے تمہیں اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا تمہارے بہتری آسانی کے لیے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے ان کافروں کو ایمان والوں کے خلاف کوئی راستہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان کافروں کو ایمان والوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ ایسا کچھ پلان بنایا ہوا ہے کہ ظاہر میں مان رہے ہیں اور حقیقت میں نہیں مان رہے. تو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ ہے کہ جو انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. یعنی انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ کو جانتا ہے، اور اس نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ جو اس نے ان کو آزادی دی ہے اور ڈھیل دی ہے، اس سے یہ دھوکے میں آ گئے ہیں، کچھ نہیں ہونا. تو یہ دھوکہ جو ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملنے کی وجہ سے اس میں یہ مبتلا ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو وہ بالکل مارے باندھے، بادر نخواستہ، ریلکٹنٹلی اٹھتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، ایسی زبانی یاد کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں.
دل میں وہ اترا ہی نہیں ہے. مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان ہی میں معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ پوری طرح کفار کے ساتھ ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کے غلط ایٹیچیوڈ، رویوں کی وجہ سے. اور اللہ جن کو گمراہ کر دے پھر ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. اور اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ بندے وہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کے لیے اللہ کے ہاں گمراہی کے سوا کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک واضح ثبوت دے دو، ایک واضح حجت دے دو کہ تم نے ان کو اپنا دوست بنا کر اپنے ایمان کی نفی کا اعلان کر دیا. تم نے اس بات کا گویا کہ فیصلہ سنا دیا کہ تم ماننے والے نہیں ہو. عام حالات میں کسی سے دوستی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گروہ ہے کہ جو آپ کے دین کا مخالف ہو کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر اس دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بالکل ضائع کر دیا. یعنی عام لوگوں سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی والدین کا، والد کا، والدہ کا وہ دشمن ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ کہیں یار میری تو اس سے دوستی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. آپ اگر کسی بات پر کنونسڈ ہیں، کسی نظریے پر کنونسڈ ہیں، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایموشنلی اٹیچڈ ہیں، تو پھر یہ رویہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ پینگیں بڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر حقیقت میں کوئی ایمانی قوت موجود نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کا کوئی ان کے لیے مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بات پوری طرح معلوم ہو گئی، سچائی پوری طرح ان کو پہنچ گئی، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہیں، آپ سے ان کا صبح و شام کا تعلق ہے، اور کفار میں گھسے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیوں کے پینگے بڑھا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں یہ کام کرنا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اخلاق سے، سچائی جاننے کی حس سے بالکل محروم ہے. اس لیے کہ وہ کسی نے پوچھا مولانا امین حسن اصلاحی سے کہ کسی کے پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ پہچان لیتے ہیں. پیغمبر کے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور
اس کی وہ شان ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اخلاق اور کردار کا، روحانیت کا، اللہ سے تعلق کا وہ نشان ہوتا ہے، وہ چھاپ ہوتی ہے کہ آدمی یہ مشکل ہے کہ اگر انسان سچائی کا متلاشی ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ جان بوجھ کے غلط بول رہے ہیں۔ کسی دوسرے کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے دھوکہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہ عجیب بات ہے، بعض لوگوں کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن سچا پیغمبر سٹینڈز آؤٹ، اور یہ لوگ ان کی موجودگی میں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے باوجود گندگی کی طرف چلے جا رہے ہیں، کفار کی طرف، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کو تھاما مضبوطی سے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ کے ہاں اہل ایمان کے ساتھ مانے جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اہل ایمان کو ان قریب عنایت فرمائے گا اجر عظیمہ، عظیم اجر، یعنی اللہ کے ہاں ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی انسان توبہ کرے اور اپنے رویے کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک مرتبہ غلطی کی تو بس اس کے بعد اب اس کے لیے کوئی امکان نہیں، لیکن پھر توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے اٹیچڈ ہو جائے، مضبوطی سے اس کو پکڑ لے، یعنی اس کے دین کو، اس کے پیغام کو، اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ دین یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے پیغام کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کے لیے وہ مخلص ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر یہ منافق نہیں ہے، پھر یہ کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ان قریب اللہ اہل ایمان کو دے گا اجر عظیمہ، بڑا اجر۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 135 135 سے شروع کیا ہے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربون، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہیں ذاتی طور پر نقصان ہو، تمہارے والدین کو ہو یا رشتہ داروں کو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جو معاملہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ زیادہ ان دونوں کے مقابلے میں حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو دیکھو اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے زبان کو مروڑا، کو گڑبڑ کی، یا تم نے اعراض کیا، پہلو تہی اختیار کی، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر،
والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر کہ جو اس نے نازل کی اہتمام کے ساتھ اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ایسا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان منافقوں کو، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو کافروں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عند اللہ عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ قد نزل علیکم فی الکتاب، یہ بات نازل ہو چکی تھی کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، کہ یکفروا بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، تم اس صورت میں انہی کی مانند ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تو منافقوں کو جمع کرنے والا ہے، والکافرین، اور ان کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ کہ جو تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہارے برے حالات، گردشوں کے انتظار میں ہیں۔ فإن کان لکم فتح، پھر اگر تمہیں آئے کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی انہیں کوئی کامیابی حاصل ہو، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گھیرے میں نے لیے ہوئے نہیں رہے، اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں؟ فاللہ یحکم بینکم، تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے اہل ایمان پر کوئی راستہ نہیں رکھا، وہ انہیں کوئی راستہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین، یقیناً یہ منافق، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان یہ معلق ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ اس طرف، یعنی کسی جانب بھی نہیں جھکے ہوئے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی ہدایت کا راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم ان کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کرو اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح دلیل، ایک واضح حجت؟
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑا. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. سوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور ان قریب اللہ اہل ایمان کو اجرا عظیما، بڑا اجر دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. وعلیکم السلام. بھائی پلیز کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کے پاس اردو لکھنے کا وہ ٹیکسٹ آ جائے، یا انگلش میں لکھ دیں. یہ زبان مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتی. We are now in the last 10 precious nights of Ramadan. Laylatul Qadr is supposed to fall on any alternate night. Since we do not know the night, should we pray as much as possible on every night or on alternate nights? بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ یہ والی رات طاق رات ہے، آڈ نائٹ ہے، یا وہ والی ہے، تو دونوں میں پڑھیں. ورنہ یہ بات مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ آپ والی رات کون سی ہے. یعنی اگرچہ کہ اصل میں تو کوئی اور ہو وہ، لیکن آپ کو وہ اس کا اجر دے دے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو مخلصانہ ایفرٹ کے لیے ساری ویلیو ہے. مگر یہ بڑی اچھی بات ہے ایک آدمی محسوس کرے کہ یار پتہ نہیں کون سی والی آڈ نائٹ ہے. کہیں کوئی ڈیٹ ہوتی ہے چاند کی، کہیں کوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ دونوں میں کریں. On the day of judgment, this multiverse would have been changed entirely into another one. This universe, I think, of which we have no idea. But our being would be the same, because there would be a record of every second of me, and even my hands, feet, eyes, ears, all body parts will be there. It gives me goosebumps that how meager my knowledge is, how I could perceive all these totally bewildered. دیکھیں دو چیزیں ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے ایک اوپینین فارم کرنا چاہیے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور یہ بات بڑی پریشان کن بھی ہے، بڑی آدمی کے لیے سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو کتنا عجیب ہوگا. ہمیں اپنے سارے معاملات کو فیس کرنا پڑے گا. مگر دوسری جانب اللہ کی مہربانیاں ہیں، اس کی ہمارے ساتھ جو تعلق ہے رحمان و رحیم ہونے کے ناطے سے، وہ امید ہے کہ اگر ہم مخلصانہ طور پر اس کی عبادت کرتے رہے، اس کے بندوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتے رہے، اپنی غلطیوں پر توبہ استغفار کرتے رہے، تو وہ ان غلطیوں کے سامنے آنے کے باوجود ان کو چھپا دے گا. اور نمایاں انہی کی ہوں گی کہ جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی اور توبہ نہیں کی. مگر ظاہر ہے یہ خوف، یہ احساس ضرور رہنا چاہیے، اس لیے کہ نہ جانے کیا ہماری کوئی غلطی ہو کہ جو باقی تمام
نیکیوں کو کھا جائے. آدمی جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بولتا جا رہا ہے, تو معلوم نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ جو ہے وہ دیمک کی طرح باقی سب چیزوں کو کھا جائے. اینڈ سو آن. بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے, کرتا چلا جا رہا ہے. باقی نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے آدمی کو امید اور خوف دونوں کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے. کبھی امید ہے, کبھی خوف ہے. اللہ از رحمان الرحیم, so should we be frightened all the time? Does this attitude not bring you to total standstill? میں نے ابھی اس کا جواب دیا. کبھی وہ کبھی یہ. وہ آدمی کہ جو ہر وقت اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے پوری طرح سے خوش رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے, وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کبھی اس نے غلطی نہیں کی. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ حقیقت ہے کہ انسان کمزور ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو سارا وقت ڈرتا ہی رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کو اگنور کر رہا ہے. سو میں نے جیسا کہ گزارش کی کہ اٹ شوڈ بی اے گڈ بیلنس بٹوین دا ٹو. ایک جانب ہم اس سے بہت امید رکھتے ہیں اور ایک جانب ہم اپنے نالائقیوں کی وجہ سے خوف زدہ بھی ہیں. تو یہ ایک اچھا فیئر ہیلدی بیلنس ہونا چاہیے. دعا مغفرت فار مائی بھابھی. My brother 55 years and Bhabi 46 passed away a week apart. Please also pray for their kids who are 16, 25, 26. اللہم اغفر لہما ورحمہما. اے اللہ تو ان دونوں کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما. اللہم ادخلہم الجنۃ مع الابرار. اے اللہ ان دونوں کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما. اے اللہ تو ان کی اولاد کو حوصلہ دے, ان کو اچھے ماحول میں رہنے کے لیے موقع دے, ان کو ایسے لوگوں کا ساتھ دے کہ جو ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھیں, انہیں بے راہ روی سے بھی بچا اور دنیا کی مشکلات سے بھی بچا. اور سب سے بڑھ کر اے اللہ تو وہ جو گزر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے, اور جو ان کے پیچھے زندہ ہیں ان کی اولاد اور ان کے رشتہ دار, انہیں یہ توفیق دے کہ وہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو گزارے, اور یہ سب پھر تیرے وعدے کے مطابق جنت میں ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. Why there is no focused effort to improve or design Islamiyat curriculum to improve new generations' way of thinking? How to approach religion to develop strong basis for the understanding as per Quran? دیکھیں جی, بندہ ناچیز نے تو ایک لیول پر اسلامک اسٹڈیز بہت پڑھائی ہے, مگر سوائے چند اسٹوڈنٹس کے میں محسوس کرتا ہوں کہ اٹس آلموسٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. پورا ماحول گندگی میں پڑا ہوا ہے, نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب انٹ سنٹ قسم کے نظریات ہیں. دین میں عقل بہت تھوڑی ہے اور جذبات بہت زیادہ ہیں, وہ جذبات جو نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک یو رائٹ کہ اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم بھی ٹھیک ہونا چاہیے رائٹ فرام دا بگننگ. میں بھی دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن میں پروگرامز ہوتے ہیں, میں ڈیسنٹ پروگرامز کی بات کر رہا ہوں, بہت سے تو انڈیسنٹ ہوتے ہیں دین کے نام پہ. اس میں بھی واقعات کی بھرمار ہے. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن آن دا بیسس آف ہسٹری, تو پھر آپ تیار رہے کہ کنفیوژن ہی رہے گا. کنفیوژن, انہوں نے ان کی تعریف کی, انہوں نے ان کی تعریف کی, وہ مبالغہ آمیز گفتگو, پتہ نہیں کس نے کیا سنا, کیا دیکھا, کیا رپورٹ کیا. تو قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن پر غور کرنا, یہ اگر ہمارا
اصل فوکس نہیں رہا تو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جو ہم کو یونائٹ کر سکتا ہے. سو کریکولم کا ٹھیک ہونا رائٹ فرام دا بگننگ، یعنی پہلے سے، وہ ضروری ہے. مگر وہ کیا کریں، بہت سے لوگ اکثر تو ہمارے ہاں گھر میں سب دین سیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے صحیح کریکولم جتنا ہی امپورٹنٹ یہ معاملہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں رائٹ وے آف تھنکنگ، کیسے بات کو سمجھتے ہیں، دلیل کیا ہوتی ہے، اختلاف کے باوجود صحیح ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہم حق کو کیسے جانیں، سچائی کیا ہوتی ہے. ہم نے رٹی رٹائی چیزیں ہیں، آنیسٹ ٹو گاڈ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، رٹے ہیں. جس نے جو سن لیا، آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی جو شیعہ پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے، جو سنی پیدا ہو گیا وہ سنی ہے، جو بریلوی ہے، دیوبندی. واٹ از گوئنگ آن؟ خدا کے کلام کی کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں؟ جو نیریٹو آپ برین واش ہو گئے، جس سے انڈاکٹرینیٹ ہو گئے، وہی ذہنوں میں ہے. سو کریٹیکل تھنکنگ، سچائی کو جاننے کا جذبہ، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، آرگیو کرنا، میرا خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یقیناً اس کے ساتھ صحیح کریکولم بھی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس آف 20-25 ایئرز کہ کریکولم ٹھیک ہو جائے، آپ محنت کر لیں، لیکن درمیان میں کہیں یہ ایفرٹ کریں جبکہ دائیں بائیں اوپر نیچے سب گڑبڑ ہے. It does make an impact, but very little. That's right جی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. So it's very difficult to keep grudges and even wrong thoughts for someone after being acknowledged how short and fragile this life. میں دیکھتا ہوں آنیسٹلی دیندار لوگ ہوتے ہیں اور وہ اتنے نفرت کرتے ہیں دوسروں سے کیا، اپنے گھر والوں سے. سو بھائی مطلب دین میں ہم نے کیا سیکھا؟ یہی ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور we question ourselves. How can we tell or know about منافقت within ourselves or منافق people? Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by himself couldn't tell. It was God who pointed out منافقs. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. We don't have to tell. اگر ہم کریں گے تو ہم غلط کریں گے، اس لیے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ بتاتا تھا. تو اللہ کی وحی ابھی آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی نا، اس لیے اب ہم نہیں کر سکتے. ہمیں سب کو جو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اس کو مسلمان سمجھنا ہے، اور اگر اس کی سوچ میں کہیں کوئی غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وی ہیو نو رائٹ ٹو سے کہ یار تم منافق ہو. یہ ضرور ہم کہیں گے، اپنے آپ سے کہیں گے، سب سے کہیں گے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولیں. منافق دھوکہ دیتے ہیں، آپ دھوکہ نہ دیں. منافق وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہ کریں. منافق جھگڑتے ہیں تو پھٹ پڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ یہ نہ کریں. یہ کہیں گے. کسی کو منافق قرار دینا یہ کسی کا رائٹ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے کام، یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اب کوئی وحی نہیں آئے گی، اس لیے ہمیں کسی کو منافق قرار نہیں دینا. البتہ اپنے بارے میں پریشان ہونا ہے کہ کہیں ہم تو منافق نہیں ہو رہے، اس کے لیے وری کرتے رہنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ منافقوں کی تعداد کتنی تھی اور کیا ان کو بھی اتمام حجت کے تحت عذاب دیا گیا؟ کہ شان نزول کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں. پہلے تو آخری بات کر لیں، یہ شان نزول کیا چیز ہوتی ہے؟
اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن کے بیان سے خود واضح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ باہر سے کوئی آپ نے کہانی کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے نتیجے میں قرآن کے اپنے بیان میں کچھ بھی نہیں رہتا، وہ واقعات ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ ان آیات کے سیاق سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سٹیج کی آیات ہیں جس میں اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ اب اسٹرکٹ ایٹیچوڈ اختیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے انکار اور دین کے مذاق اڑانے اور دین کے خلاف سازش کرنے میں ایکٹیو ہو گئے تھے۔ تو اس دوران میں انہی کے کچھ ایجنٹس اور کچھ یہاں سے لوگ جو کمزور تھے وہ ان میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں سے ان کو نکال دیں یا یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ منافقین کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا۔ سورہ توبہ کا وہ حصہ کہ جو آیت نمبر پروبیبلی 35 36 37 کے بعد ہے، لیٹ سے 40 کے بعد ہے، وہ سارے کا سارا منافقوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ For repentance and dua, there is no specific time or place, day or night. It should be with purity of heart, full devotion of mind and true intentions. ٹھیک، بالکل صحیح ہے، اگرچہ کہ کچھ اوقات زیادہ اپروپریٹ ہوتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت، یہ ہماری جو راتیں آ رہی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان میں ہماری عبادت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ سیزن ہوتے ہیں نا، جیسے سیزنز، آپ ایک بیج بوتے ہیں آف سیزن تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر بیج کے سیزن میں بوئیں گے تو اثر اور ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو تلاش کرنا یہ بھی اصل میں آپ کی ڈیووشن، سنسیریٹی، پیورٹی آف ہارٹ کا ہی نتیجہ ہے۔ سو اگرچہ کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر آپ کو ان دنوں اور ان راتوں کی بھی تلاش ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ افیکٹو ہوتی ہیں دعائیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں کہیں دن اور کہیں رات ہوتی ہے اور کہیں طاق رات اور کہیں جفت، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص رات کا حوالہ دیا ہے؟ یعنی جب آپ کی رات ہوگی تو آپ کے لیے وہی رات ہوگی اللہ کی اس کیلکولیشن میں، اس ڈیزائن میں۔ ظاہر ہے کہ یہ عریبین پیننسلا میں یہ واقعہ ہوا تو وہاں کی وہ رات تھی کہ جس میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چونکہ مختلف اوقات ہیں راتوں کے، تو اللہ کے فرشتے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے انہی اوقات میں اترتے ہوں۔ اللہ کے ہاں جب یہ دن رات کا ڈیزائن خود اس کا دیا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق ارینجمنٹ کرنے میں کوئی اسے مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ بات میں گزارش کر چکا ہوں ابھی ایک اور سوال کے جواب میں کہ 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو آدمی یہ کہے کہ جی کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا آڈ نائٹس جو ہیں ہماری ٹھیک ہیں یا کسی اور کی ٹھیک ہیں، تو پھر سب سے اچھا یہ ہے کہ 10 کی 10 راتوں میں اسی طرح سے عبادت کرے۔ ویسے تو پورے رمضان ہی کرنی چاہیے، ویسے تو خیر ہر رات ہی کرنی چاہیے، لیکن چلیے ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم اس کو آخری 10 راتوں میں کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی سوچ لے کہ بھائی میرے لیے تو میرے اپنے علاقے کا جو فیصلہ ہے، کیلنڈر ہے، اسی کے مطابق میں کروں گا،
تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو اجر اور برکت عطا فرمائے گا۔ کیا رات برے خواب آنے کے بعد بائیں طرف تھوکنا، اس حوالے حدیث وضاحت کیجیے۔ میں نے اس حدیث کی تحقیق نہیں کی، میں اس کو چیک کروں گا، اگر آپ کو اس پر اطمینان ہے تو آپ بے شک کیجیے۔ میں نے اس کو سنا تو ضرور ہے، لیکن اس کے بارے میں میری کوئی اپنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اس کی سند وارہ کے لحاظ سے نہیں ہے، اس وجہ سے میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ Some religious scholars frighten you all the time. Should one stop listening to them? Allah is Rahman Rahim. Such behavior brings you to a standstill. دیکھیں، یہ تو آپ کا ہمیشہ سے ہی چوائس ہے کہ آپ کس کو سنیں کس کو نہ سنیں، لیکن بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے ڈرایا ہے، تو قرآن کے وہ مقامات تو آپ پڑھنا چھوڑ تو نہیں دیں گے نا۔ پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان اسکالرز کو اس وقت سن رہے ہوں کہ جب وہ ان آیات کو پڑھ رہے ہوں کہ جس میں اللہ نے وارن کیا ہے۔ وارن کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال وہ ریالٹی ہے کہ کچھ لوگوں کا انجام برا ہوگا، ہمیں ان کو بھی سننا چاہیے، اس لیے کہ فرائٹن آدمی کیوں ہوگا، مطلب ہونا بھی چاہیے، لیکن آدمی اس وقت یہ ریزالو کرے کہ میں ایسا عمل کروں گا، ایسا بیہیویئر شو کروں گا کہ میں انشاءاللہ ان میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو خیر آپ کی چوائس ہے کہ کس کو سنیں کس کو نہ سنیں، لیکن آدمی کو اس معاملے میں بھی بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بعض لوگ خوف کو ایک ہتھیار بنا کر اختیار کرتے ہیں، جو غلط، میں اسی لیے اس کا قائل ہوں، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو جیسا کہ وہ ہے بس بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تقریریں نہ بہت زیادہ پیار محبت میں کے بیانات اور نہ ہی بہت خوف کے بیانات، یہ ہماری تقریریں ہیں، اور ہماری تقریروں کی کوئی حیثیت نہیں، ایک اللہ کی تقریر ہے، اس کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔